السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہی عنوان جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا وہ تھا قرآن کی عظمت اور فضیلت. آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی، پھر اسی عنوان کو آگے بڑھانے کی جب بات ہوئی تھی تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت کیا ہے، یہ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آج بھی ہم لوگ سنیں گے. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سنا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ قرآن کیسے نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیسے حفاظت کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا صحابہ کو لکھوائے، صحابہ کیسے لکھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سنا. پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں آئی. پھر اسی طرح قرآن سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، پھر اسی طرح قرآن سکھانے کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. تو اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب قرآن کی چند سورتوں کی فضیلت کیا ہے، یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے آج اہم باتیں یہ ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے کہ قرآن کی سورتوں کی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پھر اسی طرح قرآن کی کچھ آیتوں کی فضیلت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ضعیف حدیثیں جو قرآن کے متعلق لکھ دی گئی ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن آج مسلمان اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ کون سی ہے یہ بھی بتاؤں گا. پھر قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، یہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے کیسے ثابت کرے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال سب سے پہلے اگر آج ہم شروع کریں تو سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے اور جاتے جاتے ایک قبیلے سے ہمارا گزر ہوا. ہم لوگ جاتے وقت اس قبیلے کے جو سردار تھے، اس سردار کو زہریلی کسی چیز نے ڈس دیا تھا، کاٹ دیا تھا. وہ کئی علاج کر چکا لیکن اس کی وہ تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب ہم وہاں سے گزرے تو پھر اس قبیلے کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کیا بھئی آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا ہے، اس کا کچھ آپ کر سکتے ہیں، ہمارے قبیلے کے سردار کو زہریلی کسی چیز نے کاٹ دیا ہے. تو پھر اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کا ایک علاج ہے، اور جاتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں. تو اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے سے وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے کہ وہ پہلے تھا، یعنی اسے کوئی چیز کاٹی ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹھیک ہو گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ قبیلے کے لوگ انعام کے طور پر، اجرت کے طور پر 30 بکریاں بھی دیے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا معلوم ہوا، سورہ فاتحہ. اچھا ایک پہلی چیز یہ بھی یاد رکھ لو، مکمل پوری قرآن، جیسا کہ میں اس سے پہلے سورہ یونس کی دلیل دے کے بھی بولا کہ قرآن کیا ہے،
شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. پھر اسی طرح میں سورہ فلق سورہ ناس کے درس میں بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ بچھو بھی جب ڈس دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھے تھے, وہ بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. جیسا کہ ابھی صحیح بخاری کی حدیث سے کیا معلوم ہوا, سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس کی وہ جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی. پھر اسی طرح ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ساتھ میں ایک فرشتہ بھی آتا ہے. اس فرشتے کے تعلق سے غور سے سننا, اور بالکل کیا ہے, میری طرف ہی آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے, بڑی اہم باتیں. تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے, ساتھ میں ایک فرشتے کو لے کے آئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو فرشتہ ابھی میرے ساتھ ہے یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا, مطلب یہ کبھی زمین پہ نہیں آیا, ابھی پہلی مرتبہ آیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ, اب وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایسے دو نوروں کی خوشخبری میں لے کر آیا ہوں. میں آپ کے لیے دو نور لے کے آیا ہوں, دو نوروں کی خوشخبری لے کر آیا ہوں جو آپ ہی کو دیا گیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے یہ خوشخبری, یہ نور کسی اور کو نہیں ملے, پھر یہ آپ کے لیے خاص ہے. اب وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ, دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات. ان دونوں کو پڑھیں گے تو اجر ملے گا, پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. صحیح مسلم کی روایت. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہو گیا ہم لوگوں کے لیے؟ صحیح مسلم کی دلیل کے طور پر سورہ فاتحہ کی فضیلت مل گئی, سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت ہے, اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور باطل پرست یعنی جادوگر اس کی استطاعت توڑ نہیں سکتے. صحیح مسلم کی روایت. کتنی بہترین باتیں سنو. میں جادو کے ٹاپک میں یہ پوری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. دیکھیے یہ حدیث ذہن میں بٹھا کے رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ پڑھنے سے ایک تو برکت بھی ہے, پھر اسی طرح نہیں پڑھنا حسرت ہے, اور یہ سورہ بقرہ اگر پڑھیں گے تو باطل پرست جادوگر جو ہے وہ اس کی استطاعت نہیں توڑ سکتے. مطلب کوئی بھی جادو, کسی بھی قسم کا جادو یا جادوگر سورہ بقرہ کی آگے کچھ کام کرنے والا نہیں ہے. تو یہ یقین رکھو. اس دن اگر آپ لوگ نہیں سنے تو مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سمجھا رہا ہوں, اگر جادو ہوا تو پھر اس کے لیے شفا بھی ہے, شفا قرآن ہے. پھر اس کے بعد یہ سورہ بقرہ بھی شفا ہے, سورہ فاتحہ میں شفا ہے, کیا ہے قل اعوذ برب الفلق میں شفا ہے, قل اعوذ برب الناس میں شفا ہے. یہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کے آگے کسی جادوگر کا کوئی جادو کچھ کام نہیں کر سکتا اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے. قرآن سے زیادہ پاورفل چیز اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی. کسی کا جادو نہیں, کوئی جن نہیں, کوئی جادوگر نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھو یہ اصل میں ہمارے ذہن میں بات, ہم اصل میں قرآن کو طاقتور چیز, اللہ کو سب سے زیادہ پاورفل کلام, اللہ کے کلام کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. اسی لیے اس کے پاس اس کے پاس جاتے ہوئے, عاملوں کے پاس جاتے ہوئے, ہاں دعائیں پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہوئے لاکھوں روپے خرچ کر دے رہے, اس کے باوجود بھی آج جادو شفا نہیں ہوتا. کیوں؟ اصل میں ہمارا ذہن خراب ہے, ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے. یاد رکھو. تو بہرحال پھر اسی طرح ایک اور حدیث سنو سورہ بقرہ کے تعلق سے. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان دور بھاگتا ہے. بولتے نا جنات آ گئے گھر میں, شیطان آ گئے, جن پکڑ لیا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا. تو پھر کون سا جن آیا جی تمہارے آنگ میں؟ کون سا شیطان آ کے بیٹھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہو سکتی نہیں. تو سورہ بقرہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر شیطان نہیں بھاگ رہا, جن نہیں بھاگ رہا, وہیں کا وہیں ہے, آپ کی بیماری شفا نہیں ہو رہی, تو یاد رکھو ایک
کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ایمان کی کمزوری اور دوسرا اصل میں یہ دماغی بیماری ہے، جیسا کہ میں تفصیلات اس سے پہلے کے ٹاپک میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے تو رات بھر اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا پورے رات کی ہمارے لیے حفاظت ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کی فضیلت ہے۔ اب سورہ آل عمران کی فضیلت دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چمکتی ہوئی روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی، یہ سورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 چھتریاں ہیں، جیسے 2 چھتریاں ہیں، یا سایہ کرنے والے 2 بادل ہے، یا پرندوں کا جھنڈ جو پر پھیلائے ہوئے ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے سے قیامت کے دن یہ کیسے آئیں گے؟ قیامت کے دن چھتریوں کی طرح آئیں گی، یعنی تو پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، یا پھر سایہ کرنے والے بادلوں کی طرح آئیں گی۔ یہ صورتیں قیامت کے دن وہ گرمی، سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوگا نا، یہ صورتیں سائے کی طرح آئیں گی، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، صحیح مسلم کی روایت۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے سے یہ صورتیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرنے کی کس کے پاس طاقت ہے؟ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے نبی اور پورے فرشتے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہوں گے اس وقت، لیکن یہ پڑھنے والوں کے لیے 2 صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ اللہ یہ پڑھتا تھا، اللہ یہ راتوں کو جاگتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر، بول کے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک سورہ زمر اور سورہ اسراء کی تلاوت نہ کرتے، ترمذی کی روایت۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح سورۃ الکہف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا، صحیح مسلم کی روایت۔ اور طبرانی کی روایت کیا ہے، آخری 10 آیات، پہلی 10 آیتوں کے تعلق سے بھی اور آخری 10 آیتوں کے تعلق سے بھی یہ فضیلت آئی کہ یہ کیا ہے، فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن تلاوت کرے اگر سورہ کہف تو 2 جمعوں کے درمیان نور، روشنی ہوگی اصل میں، بیہقی کی روایت کے مطابق۔ تو یہ سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو جمعہ کے دن صرف گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی ہی کرنا نہیں ہے، جمعہ کے دن سورۃ الکہف بھی پڑھنا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ملک، سورہ ملک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، ترمذی کی روایت۔ یعنی یہ سورہ ملک اگر ہم پڑھیں گے قیامت کے دن سورہ ملک بھی سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، ترمذی کی روایت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بھی بچائے گی، حسن درجے کی یہ روایت ہے، حاکم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح کیونکہ میں باتیں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بولنا ہے، بڑا لمبا عنوان ہے، تو کچھ باتیں اہم ہیں جو سمجھانا آپ کو ضروری ہے، تو بہرحال مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے فضیلتیں بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ پھر اسی طرح سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون جو پڑھتے نا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ جب میں بستر پر لیٹوں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے کہا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے دور کرتی ہے، ترمذی کی روایت۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا نہیں ہم تو مسلمان بن گئے نا، کلمہ پڑھ لیے نا، اب ہم کہاں شرک کر سکتے، نہیں، شرک کر سکتے، شرک میں پڑھ سکتے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک سے بچنا ہو تو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جاؤ۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہر رات
1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا، یہ کون پڑھ سکتا ہے ہر رات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ 1/3 کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد پڑھ لو، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ترمذی کی روایت۔ تو صحابی کا عمل بھی کیسا تھا معلوم ہے؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کیسا پڑھتے تھے معلوم ہے؟ اس سے پہلے میں بتایا یہ باتیں بھی، پہلے کوئی سورت پڑھتے تھے، مثال کے طور پر اگر الم نشرح پڑھے، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، ایک رکعت میں 2 سورے پڑھتے پھر رکوع کرتے، پھر اسی طرح والتین والزیتون پڑھتے، اس کے ساتھ پھر قل هو اللہ پڑھتے، پھر رکوع کرتے، یعنی ہر رکعت میں ایک سورے کے ساتھ ضرور سورہ اخلاص ملا کے پڑھتے تھے وہ صحابی، ان کو محبت تھی سورہ اخلاص سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں یاد رہیں۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص کے بعد معوذتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم ان 2 صورتوں کو، یہ کون سی 2 صورتیں، جب بھی 2 صورتوں کا ذکر ہوگا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، ٹھیک ہے، فلق اور ناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان 2 صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرو، کسی پناہ طلب کرنے والے کے لیے ان 2 صورتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتوں کو 3 مرتبہ صبح شام جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گی۔ ترمذی کی روایت، ہر چیز سے کفایت کرے گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جنات سے تمہارے لیے یہ 3 صورتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے۔ جنات سے بچو گے، مصیبتوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، بیماریوں سے بچو گے، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ 3 صورتیں صبح شام پڑھنا کافی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر ٹینشن کے لیے ہے کیا کوئی خاص اذکار، ہے کیا خاص دعائیں؟ اب بتانے والے بھی جھوٹے جھوٹے اذکار، جھوٹے جھوٹے وظیفے، یہ اتنی لاکھ مرتبہ پڑھو، یہ اتنے 100 مرتبہ پڑھو، یہ اتنے دن تک پڑھو، جو بتاتے ہیں، جو کہ دلیل بھی نہیں رہتی ان کی، غلط باتیں بولتے ہیں۔ ایسی باتیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی تو بولتا ہوں میں آپ کو یاد رکھو، یوٹیوب پہ جیسا کہ بار بار مجھے یہ بات یاد آتی ہے کیونکہ سوالات بھی مجھے ویسے آتے ہیں، یوٹیوب پہ جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں نا، آپ اچھی طرح یاد رکھ لو ایک بات، اچھے رشتے کے لیے دعا، میاں بیوی میں محبت کے لیے دعا، بال لمبے ہونے کی دعا، قد اونچا ہونے کی دعا، چہرے پہ پھنسیاں ختم کرنے کی دعا، گھر کے جھگڑے ختم کرنے کی دعا، وظیفہ، یہ جتنی بھی وظائف بتاتے ہیں نا، اور اسی طرح شوگر کے بھی وظائف الگ ہے، بی پی کے وظائف الگ ہے، ہر بیماری کے الگ الگ وظیفے نکال دیے لوگ۔ اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں، یہ آپ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہوگا، صبح 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا، شام میں 40 دن تک پڑھنا ہوگا، 3 مہینے پڑھنا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جتنی بھی ایسی باتیں کہتے ہیں یہ سب جھوٹی ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ جھوٹی کون سی؟ جس کی دلیل نہیں ملتی ہم کو، وہ جھوٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنا، قرآن تو شفا ہے، مکمل قرآن، آپ قرآن کی کون سی بھی آیت، کون سی بھی سورت، کون سا بھی سورہ پڑھو، اس میں شفا تو ہے۔ ہاں اگر کوئی مطلب کہ رشتوں کے تعلق سے کوئی آیت ہے، اگر وہ نکال کے دیتا ہے، بتاتا ہے کہ بھائی یہ رشتوں کے تعلق سے اس میں ذکر ہے، یہ پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کا اچھا رشتہ آئے گا۔ یا جھگڑے ہو رہے، جھگڑوں کو ختم کرنے کا اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ ویسا ہے، تو اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہ پڑھو، تو آپ وہ آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ خاص کر دیے، کوئی بولتا کہ یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھنا، اتنے دن تک پڑھنا، اگر ایسا بولتا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے۔
کہاں ہے بے دلیل؟ ہمارے نبی بولے کیا اتنی مرتبہ پڑھنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے دن پڑھنا؟ نہیں بولے تو پھر ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے، پھر ہم نہیں پڑھ سکتے ایسے۔ ہاں آیت ہے آپ کبھی بھی پڑھو بھائی، ٹھیک ہے پڑھ سکتے، جیسا کہ آگے اور بھی کچھ باتیں آ رہی ہے، یاد رکھ لینا، جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے اس کی فضیلت میں بتاتا ہوں۔ اب اس کو پڑھو، پڑھنے سے جو فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہوگا، لیکن اس کو اگر نہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا تو پھر یہ غلط ہو جاتا، اس کو فلاں دن پڑھنا غلط ہو جاتا، اس کو فلاں رات پڑھنا غلط ہو جاتا۔ کیوں؟ اس رات پڑھنا بولے تو پھر وہ پڑھنے کی دلیل ہونا ہمارے کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولے پھر یہ رات کو پڑھو، چنچوں پہ پڑھو، گٹلیوں پہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، کہاں ہے پھر ہمارے کو بتاؤ؟ نہیں بولے تو پھر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو کہ مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام پڑھے تھے، ہم بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، کتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے، یہ پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر اس کو خاص کر دیں گے تو پھر وہ غلط ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اب میں جو بھی صورتیں آپ لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت بتا دیا، رائٹ؟ اب سوچنے کی بات ہے، اتنے فضائل جو کہ قرآن برکت بھی ہے، قرآن مصیبتوں سے دور کرنے والی ہے، قرآن بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، قرآن دنیا کے ہر پریشانی ہر ٹینشن سے دور کرنے والی بھی ہے، جادو سے جنات سے بچانے والی بھی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے قیامت کے دن بھی سفارش ہوگی، یہی قرآن پڑھنے سے قرآن ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ قرآن پچھلے ہفتے میں نے بتایا قبر کے اندر بھی عذاب سے رکاوٹ بنے گی یہ قرآن۔ اس قرآن کے اتنے فضائل ہے، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں قرآن؟ کیا ہم کو ہے محبت قرآن سے؟ ہم ابھی نکالتے شاید اپنے گھروں میں جو دھول پوری بیٹھ کے ہوں گی قرآنوں میں اپنے اپنے گھروں میں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا تو اب نکال کے صاف کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن صرف مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن گھروں میں لٹکا کے رکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن دیواروں پہ یا نئے گھر کے سامنے یا دروازوں کے اوپر لٹکانے، چپکانے، دکھانے، ڈیزائن بنانے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن پانی میں دھو دھو کے پینے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن جھوٹی قسمیں کھلانے کے لیے نہیں آئی، یہ قرآن جہیز میں دینے کے لیے بھی نہیں آئی۔ یاد رکھو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن روزانہ پڑھنے کے لیے آئی، یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو سمجھو تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ لیکن ہماری حالت کتنی بری ہے، میں بولتا ہوں بار بار، یاد رکھو ہمارے گھروں میں ہے نا 50,000 کی ٹی وی ہے، ہاتھوں میں 15, 20, 30 ہزار کے موبائل ہے ہمارے گھروں میں، فریج ہے ہمارے گھر میں، کولر ہے ہمارے گھر میں، اے سی ہے ہمارے گھر میں، ہزاروں کی چیزیں ہیں، لیکن 300 روپے کی قرآن کا ترجمہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، اکثر مسلمانوں کے گھر میں بول رہا ہوں۔ ہاں الحمدللہ اللہ جن کو توفیق دیا، جن کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، الحمدللہ وہ لوگ سمجھ رہے، قرآن خرید رہے، لے رہے، پڑھ رہے، لیکن دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جتنے مسلمان ہمارے شہر میں ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، کیا ان کے گھروں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے؟ کیا وہ لوگ ہر دن قرآن نکال کے پڑھتے ہیں ترجمہ کم از کم 10 منٹ؟ جیسے کہ میں پچھلے درس میں بھی بتایا کہ اگر ہم یہی ہمارے احمدی بازار میں جہاں پر قرآن ہماری خواتین بہت زیادہ نظر آتی ہے، اگر ایک سوال لے کے تمام عورتوں سے جتنے بھی وہاں پر نظر آئیں گے ان سے اگر سوال کرے، اجی باجی آج قرآن پڑھے کیا آپ پڑھے کیا قرآن، آپ پڑھے کیا قرآن، یہ پورے عورتوں کو سوال کرتے جاؤ، کتنے لوگ جواب دیں گے؟ 100 میں سے 10 بھی نہیں دیں گے شاید۔ 100 عورتوں سے سوال کرے تو شاید 10 بھی عورتیں نہیں ہوں گی جو بولیں گی کہ ہاں میں نے آج قرآن پڑھا۔ کیوں پھر ایسا؟ کیوں ہم خود قرآن کو پیچھے چھوڑ دیے، پیٹ پیچھے ڈال دیے؟ قرآن کی عظمت ہمارے ذہنوں میں نہیں، قرآن کی فضیلت ہمارے دلوں میں نہیں، قرآن سے محبت نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیے لیکن قرآن ہی نہیں پڑھے، ہر چیز سمجھ میں آ گئی، انگریزی سمجھ میں آ گئی، کمپیوٹر سمجھ میں آ گیا، ہر چیز سمجھ میں آیا، آج تک اللہ کا کلام ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم مسلمان ہیں؟
یہ قرآن جیسا کہ اس سے پہلے حدیث آپ سنیں، کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دے گی تو کچھ لوگوں کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اگر ہم اسی طرح قرآن کے ساتھ برتاؤ کریں گے نا، صرف رمضان میں یا مردوں کے سامنے یا قبرستان میں پڑھنے کے لیے یا جھوٹی قسمیں کھلانے کے لیے یا جہیز میں دینے کے لیے اگر اس قرآن کا استعمال کرے، لیکن روزانہ اگر قرآن نکال کے نہیں پڑھے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے، تو یہ قرآن کہیں ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے ہمارے خلاف بھی۔ یہ مت سوچو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہے تو قرآن کا حق ادا کرے کیا؟ کہاں ہے قرآن کی عظمت دل میں؟ پھر کہاں ہے محبت؟ کتنا پڑھے، کتنے دن ہو گیا، یاد بھی نہیں ہوگا کسی کو کتنے دن ہو گیا ہم پڑھ کے، پوری زندگیاں گزر جا رہی، صرف ایک 300 روپے کی قرآن گھر میں نہیں رکھ سکتے، کچھ حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، کچھ حدیث کی کتابیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، چھوٹے بچے خالی LKG UKG پڑھنے والا PP1 PP2 کا بچہ اگر ہم قرآن کیا ہے اسکول میں ایڈمیشن دلائے، ایڈمیشن کے لیے تو لائن میں ٹھہرتے ہیں، اچھے اسکولز میں ڈونیشنز دیتے ہیں لاکھوں روپے کی، اسکول چھوٹا سا بچہ بھی نرسری میں جوائن کرنا ہے، لاکھ روپے ڈونیشن دینے کے لیے تیار۔ اگر وہاں پر اسکول کی مینجمنٹ بولے کہ تمہارے بچے کے لیے یہ 2000 روپے کے نوٹ بکس چاہیے، 2000 روپے کی بھی کتابیں چاہیے، فوراً جا کے ہم خرید کے لے کے آتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں، میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، غور کرنا، کیا تمہارے نرسری کے بچے کے لیے پہلے ہی ایڈمیشن کے طور پر اسی وقت آپ جو کتابیں خریدتے 1000 2000 کی، کیا کبھی وہی 1000 یا 2000 روپے خرچ کر کے حدیث کی کتابیں بھی خریدے؟ ہمت ہوئی کبھی اتنی؟ 50 روپے کی کتاب دیکھ کے آگے پیچھے سوچتے ہم لوگ، ہاں یہ ایج کی کتاب نہیں، ہمارے انہوں ہے نا، ہمارے خالہ کے گھر میں یہ ہے، ہمارے پھپھو کے گھر میں یہ ہے، خالی ایک بار پڑھ کے دے دیں گے، یہ فری میں ملتا کیا؟ کہاں ہے ہمارے پاس قرآن حدیث پڑھنے کا جذبہ؟ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے گھروں میں کتابیں کیوں نہیں نظر آتی قرآن و سنت کی؟ اسی لیے آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، یاد رکھو، اسی لیے ایسے برے حالات سے ہم گزر رہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ قرآن کی فضیلت، چند سورتوں کی فضیلت۔ اب کچھ ضعیف حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں، ضعیف حدیثیں۔ اچھا، ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھو، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ نہیں بھائی، تم کس کو ضعیف سمجھتے، کیسے ضعیف ہوتی؟ ضعیف بولے تو اصل میں ضعیف کا مطلب اردو میں کیا سمجھتے جی ہم لوگ؟ ضعیف کا مطلب بوڑھے لوگوں کو، رائٹ۔ ضعیف بول کے کس کو بولتے ہیں؟ ارے نہیں، بوڑھا ہے کا مطلب نعوذ باللہ یہ حدیث بوڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں۔ ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ اب ایک علمی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، غور سے سننا، سمجھنا اس بات کو۔ آج جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر، اپنی مرضی کی کتابیں لکھ کر، اور ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے ایسی جھوٹی باتیں لکھ دیے، ہر آدمی آسان ہو گیا، پرنٹنگ پریس کو گیا، اپنی مرضی سے کوئی کتاب لکھ دیا، اس کو دین کی کتاب کا کوئی نام دے دیا، کوئی ڈیزائن دے دیا، پرنٹ کرا دیا، لوگوں میں بانٹ دیا، پھیلا دیا۔ اب مسلمان نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دین کی کتاب کہتے بھائی چلو لے پڑھو۔ کتنی کتابیں نہیں ہیں آج مارکیٹ میں، آپ حیران ہو جائیں گے اگر وہ کتابیں لے کے اگر میں تمہارے سامنے ان کی حقیقت بتاؤں گا، تو بتاؤں گا بھی انشاءاللہ ایک دن۔ سنو، آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا اپنے گھروں میں، حدیث کے نام سے جو کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، کتنا کفر ہے، کتنا شرک ہے، کتنے بڑے غلط گندے واقعات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے دین کی کتابوں کے نام سے۔ کہ ہر وہ کتاب جو دین کے نام سے، ایک مرتبہ سوال بھی ایک عورت پرسوں کرتی ہے، وہ شب معراج کے طور پر، اللہ اکبر ماشاءاللہ بڑی اہم باتیں اس نے کہی، اس کو سمجھ میں آ گئی، میں سمجھایا تو ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس کا جو سوال تھا، میرے نماز کا ٹاپک دیکھنے کے بعد یوٹیوب پہ سوال کرتی ہے کہ فیاض بھی آپ جو نماز کا ٹاپک سمجھا ہے ماشاءاللہ سمجھ میں تو آ گیا، لیکن آپ جو باتیں بولے آج تک ہم کبھی نہیں سنے، ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں جو پہلے سے ہمارے باپ دادا سکھائے۔ میں بولا کہ آپ وہ نماز کہاں سیکھے؟ تو نہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں نا، وہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے وہ کتابیں لائے نا۔ اچھا، میں بولا اس کتاب میں دلیل ہے کہ آپ کبھی دیکھے کیا؟ نہیں، مارکیٹ میں جو ملی وہ دیکھ لیے، وہ پڑھ لیے۔ نماز کا طریقہ مارکیٹ میں جو ملی کتاب وہ لا لیے۔ شب معراج کی فضیلت مارکیٹ میں جو ملی لا لیے۔ شب برات کی فضیلت، جاگنے کی راتوں کی فضیلت لا لیے، پڑھ لیے، کر لیے۔ کیا ہے یہ؟ دین کا مذاق بنا دیے آج۔ ضعیف حدیث، اب جب ہم یہ ضعیف ہے حدیث بولے تو اب یہ ضعیف حدیث کیا ہے بھائی بول کے ٹینشن،
اب بولتا ہوں میں، سنو. یہ تمام تمہید اس لیے بولا، ضعیف حدیث بولتے کس کو ہے سمجھانے کے لیے. پہلی چیز، جو بھی دین کی کتاب آپ پڑھیں گے اس کے نیچے جو دلیل دیتے نا، دلیل، پروف، ریفرنس جو ہوتا، وہ آپ کو ریفرنس ہے یا نہیں ہے اس بات کی آپ پہلے چیک کرنا. ریفرنس ہے. کون سی حدیث کا ریفرنس ہے بھائی؟ صحیح بخاری ہے یا نہیں ہے، صحیح مسلم ہے یا نہیں ہے، ابو داؤد ہے یا نہیں ہے، نسائی ہے یا نہیں، جو بھی حدیث کا ریفرنس. اب پھر اس حدیث کا ریفرنس آپ کو مل گیا، دلیل مل گئی، تو اب وہ حدیث کا جو نمبر دیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. دو حدیث کی کتابیں جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، وہ کون سی دو کتابیں ہیں؟ ماشاءاللہ، اتنا تو سمجھ میں آ گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. مجھے خود 20 سال کی عمر یا 22 سال کی عمر تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام تک نہیں معلوم تھا، اور آج ہے بھی حالات ایسے. مسلمان عورتوں سے جا کے پوچھو صحیح بخاری صحیح مسلم معلوم کیا، بول کے نہیں معلوم، چھپا کے رکھ دیے. اس کے بغیر، اس کے بجائے دوسری کتابوں کے نام بولو جو مارکیٹ میں ملتے وہ سب کو معلوم ہے. پوری دنیا میں ہدایت ملتی بھائی یہ کتاب سے. اب میں نام نہیں بولتا ہوں ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی، بہت سارے اختلاف ہو سکتے، اس لیے کچھ باتیں میں کیا ہے چھپا کے بھی بول دیتا ہوں، سمجھ جانا آپ. تو اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی دلیل ملی، خود عمل کر لینا، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، کون سی بھی حدیث کی کتاب آئی، اب وہ حدیث کی دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے، اب یہ چیک کر لینا. اب صحیح اور ضعیف ہم کیسا چیک کر سکتے بھائی؟ ہاں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، لیکن کر دیے ہمارے محدثین، ہمارے لیے آسان کر دیے. کیا کرے؟ اب حدیث ضعیف کیسے ہوتی، حدیث کمزور کیسے، مطلب حسن درجے کی کیسے ہوتی. اب تھوڑا سا علمی بات ہے لیکن آپ اچھا سمجھنے کی کوشش کرنا. حدیث اصل میں لکھی کیسے گئی ہے؟ حدیث بولتے کون ہے؟ سب سے پہلے کس کی زبان سے نکلتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا حدیث بھی بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی مرضی سے بولتے؟ اللہ کا حکم. جیسا قرآن اللہ تعالیٰ بھیجتا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث بولتے وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بول دیے. اچھا جیسے بولے اس کو لکھے کون؟ صحابہ. ایک تو لکھے، ایک دوسرا یاد بھی کر لیے. قرآن بھی ویسے ہی یاد بھی کر لیے، لکھے بھی. اب صحابہ کے بعد والے جو تھے، صحابہ ایک دوسرے کو بول لیے، سیکھ لیے. صحابہ کا جیسے ہی دور گزرا تو صحابہ کے بعد والے لوگوں کو کیا بولتے؟ تابعین بولتے ہیں. تو صحابہ سے سنے تابعین، پھر تابعین کے جو شاگرد ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ تبع تابعین. پھر ان کے بعد والے، تبع تابعین کے بعد والے اور کون سے محدث تھے اور کون سے عالم تھے اور کون تھے، انہوں سنے. پھر ان سے کون سنے، ان سے کون سنے، یہ پوری چین ہوتی. رائٹ؟ مثال دے کے سمجھا. تو اب میں ایک حدیث بولا آپ لوگوں کے سامنے. رائٹ؟ ہم نے سنا فیاض بھائی سے. فیاض بھائی کہاں سے سنے؟ ان کے استاد سے سنے. ان کے استاد کس سے سنے؟ انہوں ان کے استاد سے سنے. انہوں کس سے سنے؟ اچھا وہ تابعین سے سنے. وہ تابعی کس سے سنے؟ تبع تابعین سے سنے تھے. تبع تابعی کس سے سنے؟ تابعی سے سنے. وہ تابعی کس سے سنے؟ صحابی سے سنے. صحابی کس سے سنے؟ اللہ کے رسول. اب یہ پوری چین میں 6 آدمی، 7 آدمی، 8 آدمی، 4 آدمی، 3 آدمی جو بھی بیچ میں آئے. اب صحابہ کے دور میں ہی اسلام کے دشمن کیا کرے معلوم ہے؟ اسلام کے دشمن خود اسلام قبول کرے ہم بول کے، مسلمانوں کا نام رکھ لے کے، مسلمانوں کے اندر سامنے ٹھہر کے لڑ نہیں سکتے بول کے اسلام کو نقصان کرنے کے لیے کیا کرے؟ اپنی مرضی سے بھی کچھ باتیں لکھ دیے اور بول دیے یہ بھی حدیث ہے بول کے بول دیے. یہ صحابہ کے دور سے شروع ہوا. اپنی مرضی سے جھوٹی حدیثیں گڑنے والے. اب جتنے بھی لوگ جھوٹی حدیثیں بولے ان کے بارے میں محدثین کیا کرے؟ تحقیق کرے. صحابہ کے بعد والے اب تحقیق شروع ہو گئی. یہ حدیث کس سے سنے بھائی؟ اس سے سنے. اچھا اس کی پوری تحقیق کرتے تھے. انہیں کون تھا، انہیں کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا استاد کون تھا، انہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی دماغی حالات صحیح تھی یا غلط تھی. یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے پر کچھ لوگوں کے نام نکلتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کمزور دماغ کا ہے، اور اس کی بات اس کے استاد کی بات سے ٹکراتی ہے. اس طرح جتنی بھی باتیں اس پورے چین میں کمزور نظر آتی، رکاوٹ نظر آتی، غلط نظر آتی، اس حدیث کو محدثین نے کیا بول کے لکھ دیا؟ ہاں
صحیح بھی ہوتی، اس کے بعد درجات ہے، حسن بھی ہوتی، پھر اس کے بعد ضعیف بھی ہوتی، پھر اس کے بعد مرفوع بھی ہوتی. اس طرح یہ کمزور حدیثوں کو پورا الگ کر دیے. اب ضعیف اور صحیح میں ہم تو فرق نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے محدثین اس حدیث کے بارے میں لکھ دیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. بس ہم خالی وہ نمبر دیکھ کے چیک کر لینا. اب اس سے بھی زیادہ آسان آج ہمارے لیے کیا ہے معلوم؟ اسلام 360 ایپ اگر موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، سمپل، اتنا آسان. اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، جو حدیث آپ کو کتاب میں نظر آئی اس حدیث کو اگر اس ایپ میں ٹائپ کرے حدیث نمبر، اس کے اندر آپ اگر ریفرنس دیکھیں گے، چیک کریں گے، نیچے بتا دیتا صحیح ہے تو صحیح بولتا، ضعیف ہے تو ضعیف بولتا، حسن رہے تو حسن بولتا. بس اتنا آسان. پھر اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ کچھ ہی سال پہلے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ اتنا بڑا کام کرے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں کو تحقیق کر کے صحیح پورا الگ لکھ دیے، ضعیف پورے الگ لکھ دیے، دونوں کو الگ کر کے رکھ دیا. الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلۃ الصحیحہ، پورے صحیح حدیثیں ہیں اس کے اندر. ضعیف کون سی؟ ضعیف پوری لکھ کے رکھ دیے. تو اب مارکیٹ میں ملنے والی ہر کتاب جو حدیث کے نام سے ملتی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم لوگ صرف تھوڑا سا چیک کر لینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو کون سے محدث نے صحیح کہا، کس نے غلط کہا، الحمدللہ ہم کو صحیح اور غلط میں معلوم ہو جاتا. رائٹ. اب یہ پورا ایک علمی باتیں تھی، آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ضعیف حدیثیں قرآن کے تعلق سے کیا کیا ہے وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اب یہ ضعیف حدیثیں یہ صحیح نہیں ہوتی؟ سنو، لیکن مارکیٹ میں مشہور ہے یہ، وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. کیا؟ جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 بندوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کریں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے. مسند احمد میں یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. اکثر لوگ یہ حدیث بیان کرتے نا، کیا بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، بنائے تو کیا ہوتا؟ خاندان کے 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، وہ ایک بچہ سفارش کر کے جنت میں لے جاتا. اللہ اکبر. اگر ایسا ہوتا یہ بات صحیح ہوتی، ہر خاندان والا صرف ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا، پورے کے پورے خاندان والے شراب پیتے، سود کھاتے، نماز چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے زندگی گزار دیتے. ہے نا بھائی؟ آسان طریقہ. ہمارا بچہ ہے نا بھائی، حافظ قرآن اس کو بنا دیے، ہم سب گناہ کر لیتے. کیا کرتا انہیں؟ قیامت کے دن اللہ سے مانگ کے جنت میں داخل کرا دیتا. یہ دین کا مذاق نہیں ہوا. دیکھو ضعیف حدیثیں ایسے رہتی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اور ایک حدیث جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر کے کیا لکھے، جو قرآن پڑھتا، اس کے مطابق عمل کرتا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ بھی ضعیف حدیث صحیح نہیں ہوتی. پھر اسی طرح جو سورہ یاسین، یا اچھا کیا ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، جس نے تلاوت کی سورہ یاسین کی تو 10 قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. ترمذی کی روایت. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، سورہ یاسین کے تعلق سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے تو یہ فائدہ ہے، یہ فضیلت ہے بولے تو سمجھو وہ جھوٹا ہے. ایک بھی صحیح نہیں ہے، لیکن غلط کتنے ہیں سنو. پھر اسی طرح سورہ یاسین، جس نے جمعہ کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. پھر اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا قریب المرگ کے پاس تلاوت کرو، یعنی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کرو. کرتے نا بہت سارے لوگ؟ ہاں بہت سارے لوگ. ایک مرتبہ ایک کال آیا تھا مجھے، بہت دنوں کی بات یاد آئی میرے کو تو بول دے رہا ہوں. سنو، سورہ یاسین لوگوں کے اندر عام ہے. سورہ یاسین پڑھنے سے، اچھا وہ بھی مرنے والے کے پاس پڑھنے سے، یہاں پر کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا. ایک آدمی کال کر کے بول رہا، کیا بول کے، فیاض بھائی تھوڑا ہمارے گھر کو آتے کیا؟ رات کو 9 یا 10 بجے کال آیا.
ہمارے گھر کو تھوڑا آتے کیا بنا. میں بولا کیوں بھائی؟ نہیں وہ جو ہے نا تو ہمارے دادی جو ہے نا آخری لمحات میں ہے, بہت دیر سے تڑپ رہے, جان نہیں جا رہی ان کی اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہے, تکلیف بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو میں بولا کیوں بھائی, میں آ کے کیا کروں؟ تو بولتے کہ نہیں فیاض بھائی تم آ کے تھوڑا سورہ یاسین پڑھو. میں بولا میں کیوں پڑھوں سورہ یاسین؟ نہیں سورہ یاسین پڑھے تو جلدی جان جاتی کہتے نا. اچھا تمہاری دادی کی جان نکالنے کے لیے میرے کو بلا رہے, وہ بھی میں آ کے پڑھنا سورہ یاسین؟ ہاں کیا مشہور کر کے رکھے, یا تو یاسین پڑھے تو جلدی چلے جاتے کہتے, یا نہیں تو جلدی ٹھیک ہو جاتے کہتے. اتنی غلط باتیں سورہ یاسین کے تعلق سے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے, کیا مرنے والے کے پاس یاسین پڑھے تو اس پر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. دیکھو غلط ہے, اس لیے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مرنے والے کے پاس پڑھنا صرف لا الہ الا اللہ, تاکہ اسے یاد آ کے وہ بھی کلمہ پڑھے, بس اتنا ہی. ٹھیک ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح سورہ یاسین قبرستان میں جا کر پڑھے تو قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب روز آنا, پھر کئی لوگ تو ہے جو اگر ایک آدمی کو رکھ دیا ہے ڈیوٹی دے کے, پورے قبرستان والوں کا عذاب ہی نہیں ہوتا, پھر سورہ یاسین پڑھے تو کیا ہے یہ. ہاں پھر اسی طرح سورہ دخان پڑھے تو رات کو 70,000 فرشتے استغفار کرتے, یہ غلط بات ہے, ضعیف حدیثیں ہیں یہ ترمذی کی. پھر اسی طرح سورہ واقعہ پڑھے تو کبھی فاقہ نہیں ہوگا, مطلب گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی, یہ بھی بات غلط ہے. سورہ واقعہ کی یا سورہ دخان کی کوئی فضیلت اس طرح نہیں ہے, یاد رکھو. اچھا اب یہ ضعیف حدیثیں بھی سمجھ میں آ گئی, قرآن کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی, قرآن کے چند سورتوں کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی. اتنی اہم باتیں سمجھنے کے بعد الحمدللہ اب آخری کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو کہ انتہائی اہم ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, قرآن ہی اللہ کا کلام ہے. دلیل کیا ہے, کیسے ثابت کریں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اب اس کے لیے کوئی بھی کافر, آج کافروں کی طرف سے, منافقوں کی طرف سے قرآن کے اوپر کیا ہے, ہاں شک کیا جاتا, شک پیدا کر دیا جاتا. ہاں قرآن کے تعلق سے ایسے ایسے غلط عقیدے رکھے جاتے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے فلاں فلاں. تو اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا پھر کیا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نا وہ وسیم رضوی کے جیسا والا, نہیں یہ قرآن صحابہ لکھے بعد میں بول کے بولتا ہے, صحابہ 28 آیتوں کو داخل کرے بول کے بولتا. تو بہرحال اب یہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے, یہ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی پہلی دلیل سورہ ہجر آیت نمبر 9 کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے. کا مطلب پہلی دلیل یہ, قرآن خود اس کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ آج تک کوئی بھی کتاب, کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. لیکن صرف قرآن میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اسے نازل کیا, یہ بات صرف قرآن میں ہے, باقی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. پہلی دلیل. دوسری, کفار کا ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے تھے. اب یہ اہم پوائنٹ ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, سنو. کیا اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس قرآن کو لکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا. اچھا یہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یاد رکھو یہ بات پہلے, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کو مانتے تھے مکے کے مشرک. اس لیے وہ کیا بول رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جھوٹ بول رہے, تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آ رہا, اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آ رہا, تم خود اپنی طرف سے یہ باتیں لکھ لیے. اب پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا کیا؟ نہیں آتا تھا. یہ کتنی بڑی حکمت ہے, سوچو اللہ تعالیٰ کی. ایسے کفاروں کی ان کے سوالات کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں, کسی استاد کے پاس جا کے کوئی بھی چیز نہیں پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں آتا, لکھنا بھی نہیں آتا, لیکن پوری قرآن کیسے نازل ہوئی؟ اچھا اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا 23 سال میں ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کراتے. ہر سال جتنا یاد ہوا, جتنا نازل ہوا اتنا حفظ کراتے, جتنا نازل ہوا اتنا حفظ کراتے. آخری دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے کا جو رمضان تھا, جبرائیل علیہ السلام آگے کیا کرے, 2 مرتبہ حفظ کرائے, 2 مرتبہ. یاد رکھو
اب یہ قرآن پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، پھر قرآن صحابہ کو سنائے تو صحابہ بھی حفظ کر لیے اور لکھ لیے، ٹھیک ہے نا. اب کفار اعتراض کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم ہی لکھ رہے. اب اس اعتراض پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیلنج دیا. کیا چیلنج؟ کئی جگہ پر یہ آیتیں ہیں لیکن میں مختصر طور پر 2 دلیلیں لے کے آیا. وہ کیا ہے سنو. پہلی دلیل سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 88. کیا ہے اس کے اندر؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ترجمہ دیکھو، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل یعنی اس قرآن جیسی لانا چاہے تو ان سب سے اس کے برابر یعنی اس جیسی لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. کیا ہے چیلنج؟ کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور پورے جنات مل کر اس قرآن کے جیسی چیز لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا چیلنج دیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو تو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لے کے آؤ. پہلی آیت جو میں پڑھا اس میں چیلنج کیا تھا؟ اس جیسی ایک کتاب لاؤ. یہ قرآن ہے نا، اس قرآن پہ تمہارے کو شک ہے نا، تو ایسی قرآن تم بھی ایک بناؤ بول کے وہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا. اور اس آیت میں کیا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو ٹھیک ہے، اس قرآن میں جو صورتیں ہیں اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ. قرآن میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں، رائٹ. 114 میں چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی ہے تو کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صرف 3 آیتیں. تو اللہ کا چیلنج دیکھو، ٹھیک ہے اگر تمہارے کو قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بناؤ، ایک صورت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. ہاں تمہارے کو یہ بھی اجازت ہے، جاؤ اللہ کے سوا تم جس کو مدد کے لیے بلا لینا ہے، جنوں کو انسانوں کو سب مل کے لے کے آؤ، اس قرآن کے جیسی ایک صورت بنا کر لے کے آؤ. رائٹ. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ کا چیلنج بھی ہے اور جواب بھی یہ ہے، نہیں بنا سکتے تم لوگ، نہیں بنا سکتے تم لوگ، تم ہرگز نہیں بنا سکتے. اس لیے کیا کرو؟ اللہ کی آیتوں کو سچا مان کر تم مسلمان بن جاؤ، اس آگ سے بچو بول رہے اللہ تعالیٰ. اب میں یہاں پر آپ کو جو انتہائی اہم بات بول رہا ہوں، شاید کہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے جیسی کتاب، قرآن کے جیسا ایک سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کے جیسا ایک 3 آیتوں والا سورہ کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا. حالانکہ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، شاعر تھے اور بڑے بڑے ماہر لغت تھے، عربی زبان میں ماہر تھے. وہ لوگ نہیں بنا سکے، یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. اور آج تک بھی یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور قیامت تک بھی کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا ہے اصل میں اس چیلنج کا مطلب؟ دیکھو، اس جیسی لاؤ کا مطلب، اب جیسا کہ سورہ اخلاص ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس سورہ اخلاص کو اس کی عربی میں، اس کی ہی عربی زبان میں اس سے اچھی بنا کے دکھانا ہے. یہ ہے اصل میں چیلنج. اس جیسی نہیں لا سکتے تو اس کو ہی اس سے اچھی بنا کے بتاؤ. اب دیکھیے، زبانوں میں کس کی اچھی ہے ہم فرق کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں بیٹھے ہوئے اردو بات کر رہے ہیں، ہم سب اردو بات کرتے ہیں.
اگر ہم 4 آدمیوں کی اردو سنیں تو فرق کر سکتے نا، ارے ان کی اردو اچھی ہے، بول سکتے نا، رائٹ. تو اب یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو اس کی عربی زبان میں اس سے اچھی بنا کے لاؤ، کون لا سکتا؟ یہ ہے اصل میں چیلنج. اور دوسرا ہے، اگر میں سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر، اگر کسی سے یہ کہے کہ تم ایک مقالہ لکھو، ایک آرٹیکل لکھو، رائٹ، ایک آدمی ایک آرٹیکل لکھا، ایک مقالہ لکھا. اب لکھنے کے بعد اگر تم لوگوں سے کہا جائے کہ یہی عنوان پہ اردو زبان میں باقی سب لوگ بھی اس سے اچھی لکھ کے بتانا، لکھتے نہیں لکھتے؟ بولو نا، ظاہر سی بات ہے. ایک آدمی اردو میں ایک آرٹیکل لکھا بھائی، اسی عنوان پہ کئی لوگ لکھ سکتے، اس سے اچھی لکھ سکتے. اب اللہ کا یہ چیلنج ہے، اب یہ سورہ اخلاص ہے، اب اس کو اس کی زبان میں اس سے اچھی بنا کے دکھانا، یہ ہے اصل میں چیلنج. یہ کام کسی سے نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے اصل میں چیلنج. اگر آج کوئی مثال اور ایک بھی دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے، آج اگر کوئی گیم کھیل رہا، یا پھر کیا ہے، کوئی فٹ بال پلیئر ہے، پھر اسی طرح کوئی کرکٹر ہے، کوئی ٹینس اسٹار ہے، اگر وہ کسی کا ریکارڈ بریک کرتی ہے، بریک کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ دیکھو میں نے یہ جو ریکارڈ بریک کیا، میرا ریکارڈ کوئی بھی کبھی بھی بریک نہیں کر سکتا، یہ چیلنج کوئی بول سکتا؟ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. آج کے بعد 10 سال میں، 100 سال کے بعد کون آئے گا، کیسا کھیلے گا، کیا کیا ریکارڈ بریک کرے گا، اس کو نہیں معلوم. یہ چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرا ریکارڈ کوئی نہیں بریک کر سکتا، بلکہ کوئی نہیں بول سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا یہ قرآن ہے، اس جیسی قرآن کوئی نہیں لا سکتا، اس جیسی آیتیں، اس جیسی ایک سورت کوئی بنا نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں چیلنج. تو بہرحال یہ عربی زبان اور یہ قرآن میں یہ جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اثر پذیری ہے اور قبولیت عامہ کے اعتبار سے قرآن مجید جیسی آیتیں ہیں، ویسی آیتیں، ویسی کتاب، ویسی صورت کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. اب سائنس کی جو باتیں، سائنسی باتیں جو ہے، اس میں سے ایک سورہ زمر آیت نمبر 6 کی دلیل کے مطابق ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کیسا ہوتی، جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آج تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر بھی بولتا ہے ہاں بھائی یہ بالکل صحیح بات ہے. 1450 سال پہلے کون سا سائنس تھا، کس کو معلوم تھا، جو چیزیں قرآن میں لکھی گئی وہ برابر ثابت ہوئی. رائٹ. دوسری چیز سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7 اگر یہ نکال کر دیکھیں، پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اصل میں یہ پہاڑ کیسے ہیں، جیسے اوپر نظر آتے ہیں ویسے ہی زمین کے اندر بھی ہے، کیونکہ زمین کی حرکت زیادہ نہ ہو، اور زمین میں اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ گاڑ دیا نہ ہوتا، تو یہ زمین اس طرح ہم لوگ سکون اور چین کے ساتھ نئی زندگی گزار سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا بول کے بولا. آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد سائنسداں بولتے ہیں کہ ہاں بھائی اوپر جیسا پہاڑ ہے، اندر بھی اسی طرح پہاڑ ہے موجود. یہ سائنسی بات قرآن میں موجود ہے. پھر اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 53 اگر نکال کر دیکھیں گے، سمندروں میں کھارا پانی اور میٹھا پانی دو مل کے رہتا، لیکن دو ایک دوسرے میں مل نہیں جاتے. دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے برابر وہ چلتا ہے سمندر مل کے، لیکن ایک طرف کھارا پانی رہتا، ایک طرف میٹھا پانی رہتا. یہ بھی آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا دیا. پھر اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 43 بادلوں کے تعلق سے، بارش کیسے برستی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں پہلے ہی بتا دیا. سائنس آج 200-300 سال پہلے تحقیق کر کے بولتی ہے ہاں بھائی اسی طرح بارش برستا ہے. پھر اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 30 اس میں کیا ہے، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہے. زمین آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اسی طرح ہوا کہ آج سائنسداں تحقیق کر کے بولتے ہیں کہ ہاں بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی. تو ایسے کئی اور سائنسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر اسی طرح جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، ہاں ماضی اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہے، ماضی کے بھی مستقبل کے بھی. یعنی 1000 2000 4000 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور قیامت تک کیا ہونے والا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی، میں اس سے پہلے سمجھایا تھا، قرآن میں جتنی بھی یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتائے وہ سب آج سچی ثابت ہو رہی ہے.
اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہ سیکھے نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم تھا؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم تھا؟ جب علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پورا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور قرآن کے آنے سے پہلے جو بائبل، تورات، انجیل جو لکھی ہوئی تھی اس میں جو واقعات ہے اور قرآن میں جو واقعات انبیاء کے بتائے گئے وہ سب برابر ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے واقعات بھی جو بتانے والا اللہ تھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، قرآن سچی کتاب بلکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اب آخری بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ آج کے موضوع کو یہیں پر روک دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم نے قرآن کی فضیلتوں کو سمجھا، قرآن کی تلاوت کی فضیلت سمجھے، قرآن کی عظمت سمجھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے کیسے، اس کی بھی دلیل ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، قرآن سیکھنے کی فضیلت معلوم ہو گئی، قرآن سکھانے کی فضیلت معلوم ہو گئی، قرآن عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا معلوم ہو گیا، دنیا میں کیا فائدہ معلوم ہو گیا، آخرت میں کیا فائدہ معلوم ہو گیا۔ اب آخری بات، اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو نقصان کیا ہے، یہ بتا کے اپنی بات کو روک دوں گا۔ قرآن کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ پہلی چیز، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے اگر ہم قرآن نہیں پڑھے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرے، قرآن کے کسی حکم کو دل سے تسلیم نہیں کرے۔ میں اس سے پہلے سمجھایا، کسی بھی حکم کو قرآن کے دل سے پسند نہیں کرنا، نہیں ماننا، شک کرنا، اگر ایسے ہم لوگ کام کریں تو دنیا میں کیا سزا ہے اس کا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 124 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سنو اس آیت کا ترجمہ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یعنی اللہ کے قرآن سے، ذکر ہے، ذکر اللہ کا قرآن، اگر اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن سے اگر اعراض کرے، قرآن چھوڑ دیے تو سزا یہ ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو میں تنگی میں گزاروں گا، یہ دنیاوی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کیا ہے اس میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اس قرآن سے اعراض کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، جو کہ میں اس سے پہلے بھی درس میں آپ لوگوں کو سمجھایا، اس قرآن سے یا اس سے پہلے جن لوگوں کو جو بھی کتابیں دی گئی تھی ان کتابوں میں سے بعض احکام کو پسند کر لینا، عمل کر لینا، اور بعض احکام سے نفرت کرنا ہو، کفر کرنا ہو، اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہو، اس کے تعلق سے دل میں تنگی محسوس کرنا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب۔ اس قرآن کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ آج مسلمان عورتیں یا تو برقعے کو پسند نہیں کرتی، مسلمان مرد سود کو پسند نہیں کرتا، سود کو حلال سمجھ لیتا، پھر اسی طرح اور بھی کئی ایسے، شراب کو، ایسے کئی احکامات ہیں جو آج ہم لوگ دل سے پسند نہیں کرتے۔ کچھ آیتوں کو تو پسند کر لیے، عمل کر لیے، کچھ آیتوں کو ناپسند کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوائی آج ہو رہی نا، رسوائی، پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر بھی دنیا میں ایسے ہی زندگی تو گزر جائے گی، رسوائی ہو تب بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح آخرت میں، اچھا دنیا میں رسوائی کا مطلب کیا ہے؟ فقیری، محتاجی، بے چینی، بیماری، ہاں، نافرمان اولاد، جھگڑے، مقدمات میں پھنس جانا، زلزلے، قحط سالی، دشمنوں کا ڈر، یہ تمام چیزیں دنیا میں رسوائی ہے۔ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں، یاد رکھو، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آخرت کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جو قرآن کو چھوڑ دیتا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگی کے ساتھ گزرے گی، اور قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ آخرت میں کیسے اٹھے گا؟ اندھا بن کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ تو دنیا میں قرآن سے اندھا بن گیا تھا، قرآن کو نہیں دیکھا، قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، تو اللہ قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن یاد رکھو یہ بڑی خطرناک سزا ہوگی۔ پھر اسی طرح آخرت کی سزاؤں میں سے ایک خطرناک سزا یہ ہے، کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30، بڑی اہم آیت، یاد رکھ لینا، بڑی اہم آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ دیکھو، اور رسول کہے گا قیامت کے دن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے، سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے، ہم لوگوں سے کتنی محبت کرنے والے، زندگی بھر ہمارے لیے دعائیں کرے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے ہمارے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ وہ نبی اتنی محبت کرنے والا اس امت سے، لیکن کل قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رو رو کے سفارش کریں گے، لیکن ایک شکایت بھی کریں گے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ خود رسول کہے گا قیامت کے دن، اے اللہ میری امت قرآن کو چھوڑ دی، اللہ میری امت قرآن کو چھوڑ دی۔ جس کے خلاف خود رسول شکایت کرے، اب وہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ رسول تو سفارش کرتا ہے، لیکن رسول شکایت کرے، وہ شکایت میرے خلاف بھی آ سکتی، وہ شکایت آپ کے خلاف بھی ہو سکتی۔ ڈرنا ہے ہمیں، سدھرنا ہے، ابھی زندگیوں کو سدھارنا ہے۔ شکایت کس بات کی بھائی؟ شکایت کس بات کی ہو رہی؟ رسول کہے گا کہ اے اللہ میری امت اس قرآن کو چھوڑ دی، اللہ قرآن کو چھوڑ دی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں قرآن کو چھوڑ دیے، اللہ یہ لوگ ہیں قرآن کو چھوڑ دیے، تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اگر ہم قرآن چھوڑ دیے تو ضرور شکایت ہوگی پھر ہمارے لیے، ہمارے خلاف۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھو، اچھے انداز میں پڑھو۔ کتنی غلطیاں کر کے پڑھتے ہیں، جتنے لوگوں کو پڑھنے بھی آتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھے ہی نہیں، بالکل سیکھے ہی نہیں، بالکل جو سیکھے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بھلا دیے قرآن کو، بھول گئے قرآن پڑھنا اب نہیں آ رہا، کتنے سال ہوا قرآن نہیں نکال کے دیکھے، کتنے دن ہوا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے۔ اگر ایسا ہے اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، معافی مانگو، آج سے ہی قرآن سے جڑ جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کیا ہے؟ سزا آخرت میں۔ ایک اور سزا ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 34 اور 35 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے تمہارے لیے جہنم ہے، جاؤ جہنم۔ کیوں جہنم ہے؟ کیونکہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنا لیے۔ آیت آئی سامنے پردے کی، ارے چھوڑو بھائی، چلتے رہتا، سب جیسا گزار رہے ویسا گزارنا پڑتا نا۔ آیت آئی سود کی، لیکن نہیں بھائی، سود کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا، چھوڑو وہ آیتیں، وہ مولویوں کی باتیں، وہ سب ہوتے رہتی، ہمارا عمل ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ سنے آیت آئی شراب حرام ہے، اس کے باوجود بھی سب چلتا گیا۔ قرآن سننے کے بعد کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حرام چیزیں بتا دی گئی، سننے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کرے، اس کو چھوڑ دیے، یہ قرآن سے ہنسی اور مذاق کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کی عذاب ہے۔ تو قرآن چھوڑنے کی سزا دنیا میں زندگی تنگی میں گزرے گی، اور آخرت میں
رسول بھی شکایت کرے گا، اور آخرت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دیں گے. یہ ہے سزا قیامت کے دن کی. تو بہرحال یہی چند چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.